بعض اوقات آپ پوری انٹینشن کے ساتھ بھی کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ چونکہ آپ کی طبیعت کے خلاف ہوتا ہے، وہ غم جان نہیں سکتا. جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے، نبی علیہ السلام کے جب بیٹا ابراہیم فوت ہوا تو آسم کی آنکھوں سے مسلسل آنسو روا تھے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آنسوؤں کے اوپر گرفت نہیں کرتا جب تک کہ کوئی آواز نہ بلند کرے، یعنی زبان کے ذریعے کو بات نہ کرتے. آنسو تو یعنی ایک نیچرل چیز ہے. حالانکہ نبی علیہ السلام سے زیادہ کس کو پتا تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون؟ نبی علیہ السلام سے زیادہ کون جانتا تھا کہ موت کا وقت مقرر ہے؟ آپ سے زیادہ کون جانتا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ؟ آپ سے زیادہ کون جانتا تھا کہ ان اللہ مع الصابرین؟ لیکن ظاہر ایک قلق تو ہوتا ہے نا، دل میں غم تو ہوتا ہے. غم کا ہونا، آنکھوں سے آنسوؤں کا آنا کسی تکلیف پر تو سنت ہے، لیکن اس پہ واویلا کرنا، زبان سے اللہ تعالیٰ کے لیے ناشکری کلمات نکالنا، یہ وہ چیزیں جس پہ آپ کو اختیار ہے. آنسوؤں پہ آپ کو اختیار نہیں ہے. آپ کو بری خبر کئی بار ملتی ہے نا، بعض کا بندہ کھانا شروع کرتا ہے، اس ٹائم خبر ملتی ہے، اس ٹائم بھوک مر جاتی ہے. اب یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جناب یہ آپ نے، ظاہر وہ انسان کو اختیار نہیں ہے، وہ اللہ نے اندر ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، اس کے اوپر گرفت بھی نہیں. جس چیز کا ہمیں اختیار دیا گیا نا، وہ اگر کوئی کام ڈالے گا نا اس کے اوپر گرفت ہو جائے گی. تو یہاں پہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہے، ان کے ماں کا دل یعنی بے قرار تھا. انقادت لتبدی بہ لولا ان ربطنا علی قلبها، قریب تھا کہ وہ سب کچھ ظاہر کر دیتی اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے. یعنی وہ ظاہر کس طرح کر دیتی کہ ماں بس پھاٹی پڑتی. کسی وقت بھی ایسا ہو سکتا ہے، یعنی کیفیت تو کسی میں بھی تاری ہو سکتی. صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر پہ بیٹھ کے تو مسیح کہہ رہی تھی اور رو رہی تھی اونچی آواز سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کر. وہ آپ کو نہیں پہچانتی تھی یا اس طرف وہ دیکھ نہیں رہی تھی. تو اس نے کہا، آگے سے یہ کہہ دیا کہ اگر تیرے پہ تکلیف گزری ہوتی نا تو تجھے پتا ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے. باقی صحابہ نے کہا یہ اللہ کے رسول تھے، تو نے اتنی بدتمیزی کی ہے. یہاں تو کسی ایک بزرگ عالم دین کے بارے میں کوئی یہ نہیں سن سکتا. میں آپ کو نبی علیہ السلام کا کریکٹر اور کردار بتا رہا ہوں. وہ عورت دوڑتی ہوئی حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ غلطی ہوگی، یہ ہوگی، وہ ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں کی ہے کہ تو نے گستاخی کر دی. یا رسول اللہ میں صبر کر لیتی ہوں. آپ نے بس جب اللہ کی باری بات آئی تو آپ نے فرمایا کہ صبر تو صدمے کے آغاز میں ہوتا ہے، بعد میں نہیں. یعنی جب پہلی دفعہ بری خبر کسی کو ملے تو وہ اس وقت صبر کرے، وہ ہوتا ہے. پورا رو پیٹ کے اپنا کام پانی میں باہر کے چلو جی اے لوگ ہیں اتنی لمبی لمبی سٹوریاں سناتے ہیں، یار دیکھو جی آیا اور رو پیٹ کے کہتے ہیں نہیں جی دیکھو پھر بھی اسی صبر کر رہے ہیں، گالاں بھی کڈن گے دشمن نو پھر جی صبر کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبر صدمے کی ابتدا کے وقت ہوتا ہے. الحمدللہ. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، ان کا خاوند فوت ہو گیا ابو سلمہ. ان کو خبر ملی جنگ میں شہید ہو گئے. انہوں نے نبی علیہ السلام سے ایک دعا سنی ہوئی تھی کہ جو شخص مصیبت اور پریشانی میں اگر ایک دعا ہے ایسی وہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس صدمے کی کمپنسیشن اس سے بھی بہتر فرما دے گا. اور دعا آپ کو پتہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ مشکات میں آپ کو کتاب الجنائز چیپٹر پہلی جلد کے اندر، اس میں پہلی فصل کے اندر مل جائے. بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم نے بھی اللہ ہی کے پاس لوٹ کے جانا ہے. یعنی اگر مطلب ہمیں کوئی نقصان پہنچا ہے یا ہمارا کوئی مر گیا ہے یا مالی نقصان ہوا ہے تو یہ نقصان ہو کے اللہ کے پاس چیز چلی گئی تو ہم نے بھی ایک نہ ایک دن ہم نے بھی تو چلے ہی جانا ہے. اس چیز بھی چلے گی تو کیا ہوا، چاہے وہ مال تھا، چاہے دولت تھی، چاہے کوئی سٹیٹس تھا، کوئی عہدہ تھا، کوئی رشتہ دار تھا، کوئی بھی چیز تھی. اللہم اجرنی فی مصیبتی، یہ پہلا حصہ تو قرآن میں بھی ہے. اللہم اجرنی، یہ میم کے اوپر جزم ہے، یعنی اس کو آپ نے جھٹکے سے پڑھنا. اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے اجر عطا فرما اس مصیبت میں. کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جب بھی کسی کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. حتیٰ کہ کسی مسلمان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے، اسے کوئی دکھ درد اندیشہ بھی پہنچے. بخاری مسلم میں اندیشے کے بھی الفاظ ہیں. اندیشہ یہ ہے کہ بھی ہوا کچھ نہیں، ابھی ٹینشن لگ گئی ہے کہ یار کدھر نہ ہو جائے. اگر یہ بھی اسے کوئی تکلیف پہنچی ہے نا اور اس کے اوپر بھی کہ نہیں جو اللہ کی مرضی اللہ خیر ہی کرے گا،
تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بھی اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ. ٹینشن کے اوپر بھی ثواب ہے جی، موجہ ہی موجہ، دکھ درد اندیشہ حتیٰ کہ پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے. تو اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما. وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور میرے لیے اس سے بہتر نعم البدل بنا دے. یعنی اگر تو نے مجھ سے میرا خاوند لے لیا نا، مجھے اس سے بہتر خاوند عطا فرما. اگر تو نے اے اللہ مجھ سے میری دولت لے لی ہے، اس سے بہتر مجھے دولت عطا فرما. اگر میری اولاد مجھ سے لے لی ہے، اس سے بہتر مجھے اولاد عطا فرما. اگر تو نے مجھ سے میرا کوئی عہدہ منصب یا نوکری لے لی ہے، اس سے بہتر مجھے میرا کوئی ذریعہ معاش عطا فرما. یعنی آن ورڈ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں نے کہا میرے خاوند جیسا تو خاوند کوئی نہیں ہے، اس کی بہتر نعم البدل اللہ تعالیٰ کیا عطا فرما سکتا ہے. ظاہر یہ خیال تو بالکل جینون تھا. کہتی ہے جیسے ہی میری عدت پوری ہوئی، نبی علیہ السلام نے رشتے کا پیغام بھیج دیا. الحمدللہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ. ام سلمہ ام المومنین ہے، نبی علیہ السلام کی وہ بیوی جو سب سے آخر میں فوت ہوئی 64 ہجری میں. واقعہ کربلا بھی ان کی زندگی میں ہوا ہے. سب سے آخر میں فوت ہونے والی بیوی ام سلمہ ہے سلام اللہ علیہا، اور ان کی ہسٹری پیچھے سے ہی ہے. لہٰذا یہ دعا آپ یاد رکھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. اے اللہ ہم خود بھی تیری ہی طرف سے آئے ہیں، سب کچھ تیری طرف سے ہے اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے. اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے اجر عطا فرما میری اس مصیبت میں. وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور میرے لیے اس سے بہتر نعم البدل عطا فرما دے. یہ میں نے بالمفہوم ترجمہ کیا جو اردو لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے. یہ دعا جو ہے وہ آپ ضرور یاد کریں. اور مشکات کے اندر آپ کو کتاب الجنائز جو چیپٹر ہے اس کے اندر آپ کو یہ دعا مل بھی جائے گی. پہلی ہی فصل کے اندر جو مریض کی عیادت اور وہ والا بیان ہے، اس والے باب کے اندر آپ کو یہ حدیث مل جائے گی انشاءاللہ تعالی. بلکہ مشکات کی پہلی جلد مجھے لا دیں، میں اب چونکہ ایک گفتگو جو ہے وہ ہوئی ہے اس حوالے سے، تو میں نمبر بھی بتا دوں تاکہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس لکھی ہوئی نہیں موجود ہے تو ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے مشکات جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس میں سے یعنی اس کی عربی لنگوسٹک جو ہے اس کو دیکھ کے اس دعا کو یاد کر لیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. لیں آگے، لیں مشکات ادھر سے آگے، کیونکہ میرے وہ پلاننگ میں نہیں تھی. ظاہر میں نے درس اس طریقے سے تو پلان نہیں کیا ہوتا، جو بھی بات اس ٹائم اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈالتا ہے اس حوالے سے میں اس کو بیان کرتا چلا جاتا ہوں. اب کیونکہ یہ دعا بڑی کریٹیکل ہے، اب جن لوگوں نے یہ چیز دیکھنی ہے تو انہوں نے ضرور کہنا ہے جناب کہ جی ہمیں تو وہ جو ہے وہ دعا جو ہے وہ ملی نہیں ہے. کبھی کوئی کچھ کہے گا تو میں وہ پہلے ہی جو ہے نا وہ اس میں کلیئر کر دوں کہ یہ کلمات جو ہے نا وہ دیکھیں. الحمدللہ بڑی آسانی سے مل گئی ہے. یہ مشکات کے اندر ایک چیپٹر ہے، پہلے تو مشکات دکھائے نا جی فرحان صاحب ان کو، یہ ہماری فیوریٹ کتاب ہے. مشکات از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث. اہل سنت کی مین سٹریم کی 13 کتابیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، الموطا امام مالک، مسند احمد، سنن کبریٰ البیہقی، المستدرک للحاکم، اور کئی کتابوں کے یہ نوٹس ہیں. شیخ زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ اہل سنت پاک.com پہ 6294 احادیث کا یہ مجموعہ موجود ہے. آج سے تقریباً آپ سمجھ لیں 700 سال پہلے لکھی گئی ہے. امام ولی الدین تبریزی المتوفا 748 ہجری نے اس کو لکھا ہے. یہ المتوفا لفظ جو ہے فا کے اوپر کھڑا زبر ہے، لکھنے میں یہ متوفی ہوتا ہے لیکن عربی میں سے متوفا پڑھا جاتا ہے. جیسے بشرا ہے وہ بشری لکھا جاتا ہے لیکن اس کو بشرا پڑھا جاتا ہے. مستفی لیکن پڑھا مصطفیٰ جاتا ہے چھوٹی اے کے ساتھ. تو یہ المتوفا ہے، یعنی وہ فوت ہوئے 748 ہجری میں، اور شیخ زبیر علی زئی المتوفا 1435 ہجری، یعنی تقریباً 700 سال کے بعد انہوں نے اس کی تحکیم اور تخریج کی، صحیح اور ضعیف کے حکم بھی لگائے. اس میں جو کتاب الجنائز ہے اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق حدیث نمبر ہے 1618.
اس میں انہوں نے جو ہے وہ عربی ان سے ویسے الفاظ جو ہیں وہ دوسرے لکھے گئے ہیں، انہوں نے وہ لکھ دیا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی، لیکن یہ لفظ ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی، یعنی الف کے اوپر جزم اور جیم کے اوپر پیش اور باقی وہی الفاظ ہیں. میں یہ کلیئر کر دوں. وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، تو نبی علیہ السلام کا رشتہ ان کے پاس آیا اور وہ ام المومنین بن گئی. یہ دعا ہر وقت آپ کو، مجھے جس نے اس دنیا میں رہنا ہے اس کو غم کی خبر ملتی ہے. میری الحمدللہ عادت ہے، مجھے ذرا بھی کہیں پہ غم کی خبر کی امید ہو یا ملے، میں فوراً یہ دعا پڑھتا ہوں. ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بڑی مدد والا معاملہ فرمایا ہے. یہ دعا ضرور یاد کریں. غم اور مصیبت اور پریشانی اور نقصان کے وقت جیسے ہی آپ کو پہلی دفعہ خبر ملے تو یہ دعا پڑھ لیں، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. تو اللہ تعالیٰ بہتر، یعنی آپ کو کسی نے بتایا کہ جی آپ کو تو یہ بیماری لگ گئی ہے، ڈاکٹر نے بتا دیا، اسی وقت پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. کسی کا بچہ فوت ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، فوراً یہ دعا پڑھے. وہ جو ہونا ہے وہ ہو گیا ہے، وہ نہیں ریورس ہو سکتا، لیکن دعا پڑھنا تو سکپ نہ کرے کم از کم. اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب اس دعا کو آپ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں. یہ ویسے بھی آپ دعا پڑھتے رہیں، دن میں آپ کو کئی نقصانات ہوتے ہیں. کبھی جو بندے کو ٹھوکر لگ جاتی ہے، کبھی بندہ جو کسی معاملے میں لیٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اور نقصان کی خبر، مطلب آم 1 کلو خرید کے لائے تھے، آدھے داغ ہی نکل آئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. او دن لڑائی باز بے شک کر لی ہو لیکن دعا پڑھ لو، ٹھیک ہے. بعض اوقات موٹر سائیکل پہ چلتے وقت کوئی پنکچر ہو جاتا ہے، موٹر سائیکل گاڑی پنکچر ہو جاتی ہے، گاڑی کا اے سی خراب ہو جاتا ہے اچانک. یہ تو پوری زندگی کے اندر چھوٹے چھوٹے غم تو ہے نا. تو یہ دعا کنٹینیوسلی پڑھتے رہیں، اس کو حرز جاں بنا لیں. بچوں کو بھی یاد کروائیں، بڑوں کو بھی یاد کروائیں، تاکہ یہ تو پوری زندگی رہنا ہے. کیونکہ یہ اللہ نے کہا ہوا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ تھوڑے سے خوف سے، بھوک سے، جان اور مال میں نقصان کے ذریعے. پھر خوشخبری ہوگی، بشارت ہوگی صبر کرنے والوں کے لیے. الذین اذا اصابتہم مصیبہ، اور اللہ نے بتا دیا کہ کن لوگوں کے لیے بشارت ہے کہ جب ان کو کوئی خبر پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے مصیبت کی، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس وقت پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم بھی تو اللہ ہی کے تھے، ہم بھی اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے ہیں. اگر ہماری یہ چیز کا نقصان ہو گیا، یہ اللہ کے پاس پہنچ گئی، کسی کی بھینس ہی فوت ہو گئے پہنچ گئی اللہ کے پاس، تو ہم نے بھی اللہ کے پاس ہی جانا ہے. یہ دعا قرآن میں اتنا حصہ ہے. اور ساتھ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے اجر عطا فرما اس مصیبت میں، یعنی ظاہر مصیبت کے بدلے اجر تو ملتا ہے. وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور اس کا مجھے اس سے بہتر نعم البدل عطا فرما. الحمدللہ، اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہتر نعم البدل عطا فرمائے گا.